عوام عمران خان ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ عمران خان سچا ہے، صادق ہے، وہ بزدل نہیں ہے، بہادر ہے، وہ میدان سے فرار نہیں کر رہا ہے، وہ کمپرومائز نہیں کر رہا ہے۔ علامہ صاحب وہ ڈٹے ہوئے ہیں، یہ سب تو ہے، لہذا عوام اس سے جدا نہیں ہو رہی ہے۔ نہیں، لیکن اسی طرح کے خوف و ہراس کے ماحول میں تو تحریکیں چلتی ہیں، پنپتی ہیں۔ بنگلہ دیش کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے، مصر میں انقلاب کیسے آیا؟ تو حقیقت یہ ہے نا کہ یہاں پہ لوگ نکلنا نہیں چاہتے فی الحال۔ لوگ نکلنا چاہتے ہیں، آگے کون کھڑا ہے؟ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، آگے کون کھڑا ہے؟ دو چیزیں دیکھیں، لوگ عمران خان کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ وہ جیل میں ہے، لوگ اس کے ساتھ ہیں، اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، لیکن جو باہر ہے یہ جب تک یہ ثابت نہیں کریں گے نا کہ یہ عمران خان کے ساتھ لائل ہے، اور اچھا جو فرنٹ پہ ہیں اس وقت، لیڈرشپ، یہ لیڈرشپ، اس پر عوام کا اعتماد دن بہ دن کم ہوتا چلا گیا۔ یہ خان صاحب کے ساتھ وفادار نہیں ہے نا؟ میں نہیں کہتا، لیکن عوام سامنے جب بھی ایک ایسا بندہ ہے جس کے بارے میں عوام کو اعتماد، دیکھیں عوام جب باہر نکلیں گے تو کیا کریں گے؟ کہیں گے میں گولی بھی کھا لوں گا، میں اپنا بیٹا بھی دے دوں گا، اپنا سب کچھ دے دوں گا، لیکن کب دے گا؟ جب آگے جو کھڑا بندہ ہے نا آگے، اس پر ان کو اعتماد۔ میں کیا سمجھوں کہ اگر یہ نہیں نکل رہے تو اس کا مطلب عوام یہ سمجھتی ہے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی فرنٹ پہ لیڈرشپ ہے وہ ہمارے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہے بری طرح۔ دیکھیں یہ آپ نتیجہ نکال رہی ہیں، نہیں تو عوام کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ لیکن میں اتنا کہتا ہوں، لوگ عمران خان کے ساتھ انٹیکٹ ہیں، لوگ بہادروں کو پسند کرتے ہیں، دلیروں کو، سچوں کو، غیرت مندوں کو، جو ظلم کے مقابلے میں سٹینڈ لیتے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتے جو ایسی کمروں میں بیٹھ کے اس کے بعد گھروں میں جا کے سو جائیں، یا پھر بزدل ہوں، یا کھڑے ہونے کی ہمت نہ رکھتے ہوں۔ جو بزدل آدمی تو آپ خود سچے نا کہ خود بھی ڈوبتا ہے، دوسروں کو بھی ڈوبوتا ہے۔ کیا خان صاحب کو لچک نہیں دکھانا چاہیے آپ کے خیال میں یہاں پر؟ چونکہ خان صاحب بھی تو ہر بات کو پھر کوئی حق اور باطل کا مارکا بنا لیتے ہیں نا۔ دیکھیں علامہ صاحب، جو سیاست ہوتی ہے اس میں کبھی آپ کو ایک قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے، کبھی ایک قدم آگے بھی بڑھنا پڑتا ہے۔ دیکھیں خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں، میرے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے میں معاف کر دوں گا، مجھے گولیاں ماری گئی ہیں میں معاف کر دوں گا، جو میرے ذاتی میرے گھر کے اوپر جو کچھ ہوا ہے، میرے وائف کے ساتھ ہوا، خاندان کے ساتھ معاف کر دوں گا، لیکن میں رول آف لا سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، آئین کی سپریمیسی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس، حق کے رائے دہی، ان کا الیکشن جو لوٹا گیا اسے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ اپنے لیے میرے ساتھ جو بھی ہو میں معاف کرتا ہوں۔ تو سیاست کو سیاست کی طرح کرے نا، بات یہ کہ اس کو حق اور باطل کا مارکا نہ بنائے، بس پوائنٹ یہ ہے۔ سیاست ہے حق و باطل، کسی نے کہا حق و باطل نہیں ہے۔ پاور پالیٹکس جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اقتدار کی خاطر سیاست کرنی ہے، اقتدار حاصل کرنا ہے۔ یہاں ساری کرپشن، فساد، جرم، ظلم پاور پالیٹکس کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ ایک ہے اقتدار ہدف نہیں ہے، اقتدار ٹول ہے، کس کے لیے؟ رول آف لا کے لیے، آئین کی سپریمیسی کے لیے، لوگوں کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے۔ اس پہ کیا کمپرومائز کرے؟ لیکن خان صاحب ان جیسا ہو جائے، یعنی وہ بھی نہیں جیسا ہو جائے، پھر تو اس کا مطلب ہے جو پہلے والے رہے ہیں وہ مثلا فرض کرتے ہیں، میں نام نہیں لیتا ان لوگوں کا، لیکن فلاں 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 فلاں، وہ عمران خان بھی وہی بن جائے، وہ بھی کہ جناب والا میرے پلیٹلیٹس گر گیا، مجھے برطانیہ بھیج دو۔ خان عمران خان جس کو میں جانتا ہوں وہ اپنے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کو معاف کر دے گا، عوام کے ساتھ، وطن کے ساتھ، قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ ہونے والی زیادتی سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لیکن جو آپ نظام کی بات کریں، خان صاحب بھی تو اسی سسٹم کے بینیفیشری رہے ہیں نا۔ 2014 کا دھرنا، پھر جسٹس ثاقب نثار، جسٹس عمر عطا بندیال کے فیصلے، پھر 2018 کا الیکشن، پھر جنرل فیض حمید کا کردار، تو خان صاحب کو بھی تو اس سب کا فائدہ ہوا نا۔ میری بات سنیں، اگر ایک آدمی کل ایک چیز غلط تھی، ہم کہیں گے اب پھر وہی غلط کرے، ادھر ہی جائے؟ نہیں، سبق سیکھنا چاہیے، بالکل سبق سیکھنا چاہیے نا۔ اس کو پتا چل گیا کہ پاکستان جس چنگل میں پھنسا ہوا ہے، جن زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی زنجیریں ہیں اور باقی لوگوں کی جو ہے نا اقتدار پرستوں کی زنجیریں ہیں، جکڑا ہوا ہے۔ اس سے اگر آزاد نہیں ہوگا تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا، آگے نہیں بڑھے گا، پاکستان ایسے ہی رہے گا۔ اور آبادی بڑھ رہی ہے، 25 کروڑ، 26 کروڑ، 27 کروڑ، یہ کس طرح سے چلائیں گے اس ملک کو؟ 9 مئی آپ کے خیال میں ایک سانحہ تھا؟ 9 مئی جو تھا ایک فالس فلیگ تھا، آپریشن تھا یا اقدام تھا، جس کے ذریعے ایک پاکستان کی بہت بڑی پارٹی کو نشانے پہ رکھا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا کوئی اس میں کردار، کوئی کارکن یا کوئی لیڈر وہاں موجود نہیں تھا، پاکستان کی لیڈرشپ کا، عمران خان کا کوئی کردار نہیں ہے اس میں۔
خان صاحب کے کسی بیان سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ورکرز ہیں ان کے کارکنان ہیں وہ پرووک نہیں ہوئے؟ دیکھیں عمران خان کو جب گولی ماری گئی تو کیوں نہیں لوگوں نے مارے قبضے کیے؟ وہ زیادہ بڑا وہ تھا نا، گولی ماری گئی، زخمی کیا گیا، کسی نے کوئی کسی چیز پر اٹیک کیا، کسی چیز کو آگ لگائی، کوئی پتہ بھی توڑا. یہ تو عمران خان پکڑا ہوا ہے، آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. لیکن خان صاحب کا پہلا ری ایکشن یہ تھا کہ مجھے جس طرح سے رینجرز نے گرفتار کیا تھا تو پھر عوام جو ہیں وہ فوجی عملہ کے باہر نہ جاتے تو اور کہاں جاتے؟ دیکھیں عوام بھی دیکھ رہے تھے کہ دیکھیے عوام جو ہے ان کو حق ہے احتجاج کرنے کا. پتہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کو اوپر وہ کرتے ہیں، اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، اس کو پتہ نہیں دیوار سے لگاتے ہیں، جب آگے سے وہ ریئیکٹ کرنا اٹھا کے پتھر مار دے گا، یہ دہشت گرد ہے. دیکھا یہ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. آپ پاکستان کے انوائرمنٹ کو دیکھیں، ایک پاپولر لیڈر ہے، اس کے ساتھ کیسے آپ رویہ اپنائے ہوئے ہیں. یہ سارا کون کر رہا تھا؟ کیوں نہیں پوچھتے؟ کیسے پوچھیں؟ کیوں کیسے پوچھیں؟ کیوں؟ وہ خدا ہے، صرف اللہ کے بارے میں لا یسأل اما یفعل وہم یسألون، صرف خدا سے نہیں پوچھا جا سکتا. بے شک. باقی یہ خدا ہے، نہیں پوچھ سکتے. یہ جو مرضی کریں، یہ مقدس ہے. کیا ہے یہ جواب دہ ہے. ایک ضابطہ، ایک قانون ہے، ہر ایک نے حلف اٹھایا ہوا اس کے مطابق. جو اپنے حلف پر نہیں چلتا وہ آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہی ہے احتساب کا خوف کسی کو بھی نہیں ہے. لیکن خدا بھی ہے. بے شک ہے. خدا ہے. ایک ہم علم کلام میں پڑھا دیں، اگر اللہ پر ایمان ہونا صرف، اور قیامت اور آخرت پر ایمان نہ ہونا، تو انسان پھر کچھ فائدہ نہیں. اللہ پر ایمان کا حساب ہے، اس دنیا میں بھی دینا پڑے گا. علامہ صاحب خان صاحب نہیں مانتے، آپ بھی نہیں مانتے، لیکن دوسری طرف سے تقاضا یہ ہے کہ غیر مشروط معافی مانگی جائے 9 مئی کے اوپر، تو کیا اسی پہ ڈیڈ لاک ہے؟ بھائی بات سنیں، 9 مئی معافی مانگی جائے پھر چھوڑ دیں گے ہم. خان تو مذمت کر چکا ہے 9 مئی کی، سپریم کورٹ میں بھی کر چکا ہے. معافی کی بات کہتے ہیں، وہ معافی مانگے عمران خان غیر مشروط. معافی وہ ہوتی ہے جو انسان جرم انجام دیتا ہے. ریگریٹ تو کر سکتے ہیں، پچھتاوا تو ہو سکتا ہے کہ بھئی جو ہوا برا ہوا، آئندہ نہیں عوام اس طرح جائے گی. مذمت کی اس کی انہوں نے، یہ کافی ہے. وہ نہیں مان رہے نا اس مذمت کو، وہ کہتے ہیں جب تک معافی نہیں ہوگی وہ معافی مانگیں گے. عوام کے حق میں ڈاکہ ڈالا ہے، معافی مانگیں گے. وہ ایک قوم نہیں بننے دیے گا، معافی مانگیں گے. اس ملک میں لشکر جنہوں نے بنائے وہ معافی مانگیں گے. قاتل پالے معافی مانگیں گے. جنگ اس ملک کے اندر آئی معافی مانگیں گے. امریکہ کی جنگ انہوں نے یہاں لے کے آ گئے، اس کی معافی مانگیں گے. کون معافی مانگ رہا ہے ادھر؟ یہ ایک طرفہ ٹریفک چلانا چاہتے ہیں. معافی مانگنی ہے تو اس نے وہ مانگے جو جھوٹ بولتے ہیں. یہ کوئی ظلم کر کے سمجھے کہ میں خدا کے قہر و غضب سے بچ جاؤں گا. جب لوگ خود نہیں اپنا کیا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ظلم سے نجات دلا سکتے نا، پھر اللہ آ کے ان کا انتقام لیتا ہے. اللہ اپنے آپ کو عزیز ذو انتقام، قوی ہے، مقتدر ہے، ذو انتقام. اللہ انتقام بھی لیتا ہے مظلوم ہوگا. کیا ہمارا قرآن پر ایمان نہیں ہے؟ بالکل ہے. دین پر ایمان نہیں ہے؟ حساب کتاب پر ایمان نہیں ہے؟ تو پھر اب